बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आलमा नौलैन की मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले ताजिर और उन कबूतरों का। ये ताजिर की लाश के साथ ऐसा क्या किया उन कबूतरों ने, जिसे देखकर तमाम शहर वाले हैरत में पड़ गए। इसलिए मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता था, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से उनको बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन उसके बाप ने कहा कि नहीं, इस मर्तबा मैं ही जाऊंगा। उसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। ताजिर अपनी बकरियों के साथ उस जगह पहुंच गया और कुछ दिन वो वहां रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगा करता था। उसने अपनी सारी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का एक मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और वो समझ गया कि ताजिर के पास बहुत ज्यादा रकम है। उसने सोच लिया कि मैं उसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजिर का पीछा करने लगा। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने उस ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखकर डाकू उसे कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उस नेक ताजिर ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि शायद कोई उसे बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने खामोशी से सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा कि अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा कि तुमने मेरा माल ले लिया है, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर पर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत की, मगर अफसोस के डाकू ने उसकी कोई परवाह ना की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद करे, मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद ना था। अचानक उसकी नजर दरख्त पर पड़ी जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने देखा कि दो कबूतर उस दरख्त के ऊपर बैठे हुए हैं और ताजिर ही की तरफ देख रहे थे। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा कि ए कबूतरों, गवाह रहना, उसने मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को उसने छीन लिया है। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। अब तक डाकू उसको कत्ल कर चुका था और उसके कहे हुए अल्फाज को मज़ाहिया अंदाज में दोहराने लगा कि ए कबूतरों, गवाह रहना कि ये कबूतर तो बेजुबान हैं, तेरी क्या गवाही देंगे। अब डाकू उस ताजिर को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वो यही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ। उधर उस ताजिर के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते गए लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। अचानक उसका बड़ा बेटा उसकी वालिद की तलाश में उस शहर में आया। उसे वहां पर बताया गया कि उसका बाप फलां तारीख को आया था, उसी जगह रुका था और फलां के यहाँ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और उसकी रकम वसूल की थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों बाद उस शहर से दूर कुछ फासले पर वीराने में उसे किसी नामालूम शख्स ने खंजर मारकर कत्ल कर दिया और सारी रकम छीन ली और छीनते ही भाग गया। तुम्हारे वालिद को उसी शहर के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत गमजदा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था।
وہ اس شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا، میرا باپ تو یہاں کاروبار کے سلسلے میں آیا کرتا تھا، بکریوں کو بیچا کرتا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی چھین لی گئی۔ رقم کا غم نہیں مگر میرے باپ کے جانے کا غم بہت زیادہ ہے۔ ایسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو مار کر چلا جاتا ہے، آپ کے پاس اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ شہر کے حاکم نے اس کی کوئی بات نہ سنی، وہ رو رو کر وہاں سے ایک قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی کہ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے رقم جمع کی تھی اور رقم لے کر اکیلے نکل گیا، لیکن بتاؤ کہ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، شاید اگر کوئی اس کے ساتھ بھی ہوتا تو ایسے وہ بھی مار دیا جاتا، اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اب وہ قاتل وہاں سے جا چکا ہے، لہٰذا اب اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد قاضی کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ ساری بات اپنی ماں کو بتائے گا، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے، وہ پیسے بھی لے کر فرار ہو گیا اور باپ کو اس نے قتل بھی کر دیا۔ میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ماں خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو بعد میں ہوش تو آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا رہا کہ کس طرح میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسے پریشان اور زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار دیا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ سننے کے بعد مولوی صاحب کہنے لگے، اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور وہ بہت علم رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں یہ خبر دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اللہ کے اس ولی کے پاس گیا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا غم نہ کر، انشاءاللہ وہ گواہی دیں گے تمہارے باپ کے قتل کی، جن کے بارے میں اس اجنبی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم دیکھ لینا، جب اللہ کی رسی کھنچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے۔ تم دیکھ لینا، وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے وہ خود اگلے گا۔ یہاں پر اب اس ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو اس واقعے کو ابھی تک بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتر کے جوڑے کو دیکھتا، اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا، کتنا بے وقوف تھا وہ تاجر جس نے بے زبان کبوتروں کو اپنا گواہ بنا لیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا، آج میں شہر کا ایک امیر ترین آدمی ہوں۔ ایک دفعہ اس ڈاکو کے قریبی رشتہ دار میں سے وہاں پر کسی نے تقریب رکھی، وہ خود بھی امیر تھا اور اس کا رشتہ دار بھی بہت پیسے والا تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بہت بڑا سا تھال رکھا گیا تھا، تو اس کے سامنے بھی اس بڑے سے تھال میں دو کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہی ایک درخت اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور اس کے نیچے ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں وہی تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار قہقہ لگایا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ڈاکو دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات مکمل تفصیل سے لوگوں کے سامنے بتا دی۔ لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا، اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر لی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ
میں نے اس تاجر کا قتل کیا تھا اور مقدمہ بھی بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب میں نے خود ہی اس بات کا چرچا کر دیا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات پورے شہر کے لوگوں کی زبان پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا اور انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ قاضی نے بھی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی کی الوداعی ملاقات کروائی گئی اور اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اور اس تاجر کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے اور ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ وہ میرے سامنے آئے، انہوں نے نہ جانے میرے منہ پر کیا دم کیا کہ میں بولنے لگا۔ میں وہ سب بولا کہ جس کو میں نے کبھی نہ بولنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کے پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات ثابت ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک منظر دیکھنا باقی تھا۔ اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ دو کبوتر جو درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو وہی کبوتر دعوت کے روز میری تھال میں موجود تھے، میرے سامنے پڑے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، میرے منہ سے بس ان کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی اب یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچ دی، لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا، سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ چاہے تو بے زبان کو بھی آواز دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔